دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے لوگ کمپنیز رجسٹر کراتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کمپنیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایک پبلک لمیٹڈ. پرائیویٹ کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے میری کمپنی ہے، میرا سرمایہ ہے، اور وہ میں نے جا کے رجسٹر کرا لی ہے کہ جی یہ میری کمپنی ہے، یہ کام کرتی ہے. میری کمپنی کو قانوناً اجازت نہیں ہے کہ میں کسی اور کا پیسہ استعمال کروں یا کسی سے پیسہ لوں کہ آپ بھی میرے پارٹنر بن جائیں، آپ بھی میرے پارٹنر بن جائیں، آپ بھی میرے پارٹنر بن جائیں. اس طرح میں پیسہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے؟ اس کمپنی کو کہتے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. دوسری کمپنی ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی. پبلک لمیٹڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے میں جا کر رجسٹر ہوتا ہوں. رجسٹر کہاں ہوتا ہوں؟ مختلف ملکوں میں مختلف نام سے ادارہ بنا ہوا ہے رجسٹریشن کے لیے. پاکستان میں اس ادارے کا نام ہے SECP، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے؟ یہ کمپنیز کو رجسٹر کرتا ہے اور کمپنیز کے جو معاملات ہیں اور ان اسٹاک ایکسچینج کے جو معاملات ان کے جو چل رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھتا ہے. رجسٹر کرا دیجیے میں نے پبلک لمیٹڈ کمپنی. پبلک لمیٹڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ میری کمپنی عوام سے پیسہ لے سکتی ہے. اب عوام سے پیسہ لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عوام سے پیسہ لینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کمپنی اپنے شیئرز جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچتی ہے. جس مارکیٹ میں شیئر بکتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں اس کو اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. شیئر جو ہوتا ہے وہ اسٹاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اسٹاک ایکسچینج وہ مارکیٹ ہے، وہ بازار ہے جہاں پر پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کے شیئر بکتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ جن کمپنیوں کو اون کرتی ہے وہ بھی پبلک لمیٹڈ اگر کرنا چاہے تو وہ پبلک لمیٹڈ ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں. اچھا، جو کمپنیاں پبلک لمیٹڈ ہوتی ہیں ان کمپنیوں کو لسٹڈ کمپنیز کہتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیز لسٹڈ کمپنیز ہیں، یعنی وہ کمپنیاں جو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہیں اور ان کو اجازت ہے کہ وہ پبلک سے پیسہ لے سکتی ہیں. اچھا، کمپنی کا پیسہ لینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ انیشیل پبلک آفرنگ کرتی ہے. IPO کہتے ہیں اس کو. ایک مرتبہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم اپنے اتنے شیئر بیچنے لگیں. اس شیئر کو بیچنے کے لیے ظاہر بات ہے ایک طریقہ کار ہے پورا، اس کو اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور SECP کے ساتھ اپنے ایسٹس شو کرنے پڑتے ہیں، بتانا پڑتا ہے کہ ہم کس کام کے لیے شیئر جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں. ہم واقعتاً اتنی بڑی کمپنی ہیں بھی کہ ہم اتنے شیئر مارکیٹ میں بیچ سکیں. یعنی میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی میں نے ایک کمپنی رجسٹر کرا دی اور کل کو میں کہوں میں 10,000 شیئر بیچ رہا ہوں اور اس سے میں 10 ارب روپے کما لوں گا. نہیں، مجھے سب سے پہلے یہ شو کرنا پڑے گا کہ میری کمپنی کی ملکیت 10 ارب ہے بھی یا نہیں. 10 ارب ہوگی تو لوگ میرے ساتھ 10 ارب کی شراکت داری کریں گے نا. تو مجھے کوئی ایسٹس دکھانے پڑیں گے. پھر ایک لمٹ ہے کہ اتنے ایسٹ ہوں گے تو اس کے اوپر آپ اتنے شیئر جو ہے نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ظاہر بات ہے 10 ارب کی کمپنی ہوگی تو مجھے کیا ضرورت ہے میں 10 ارب لوگوں سے لوں. میری کمپنی 1 ارب کی ہے، مجھے وہ کہیں گے آپ کی لمٹ 10 ارب ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ اتنا پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ آپ اتنا کام کر سکتے ہیں، تو میں 10 ارب لوگوں سے اکٹھا کروں گا. پھر یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جاؤں گا، مجھے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے اس 10 ارب سے اپنا نیا یہ جو یونٹ لگانا ہے فیکٹری کا یا فلاں کام کرنا ہے یہ میں شروع کروں گا، اور یا اس کمپنی کے تحت کوئی نیا بزنس شروع کروں گا اور وہ بزنس اتنے سالوں میں یہ پروفٹس دے گا اور اس کی وجہ سے میں اپنے جن کو میں اپنی شراکت داری میں لے رہا ہوں ان کو پیسے دینے کے قابل ہوں گا. تو IPO یہ ہوتا ہے کہ اس ساری اجازت نامے اور اتنے لمبے چوڑے پروسیس، جس کو میں 2 لفظوں میں آپ کو بیان کروں، یہ لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے. اس کو کرنے کے بعد مختلف بینکوں کے ذریعے IPO ہوتا ہے، شیئر آفر ہوتے ہیں مارکیٹ میں. میں آپ کوئی بھی بندہ جا کے وہ شیئر اپنے نام پہ خرید سکتا ہے. جا کے آپ نے وہ کمپنی آپ کو ایک کاغذ دیتی ہے، کہتی ہے کہ جی اس کے پاس ہمارے اتنے شیئر ہیں. اس شیئر کی ایک فیس ویلیو ہوتی ہے کہ جی یہ شیئر اتنے روپے کا ہے. مثلا کمپنی نے وہ شیئر 100 روپے کا جاری کیا، ایک شیئر 100 روپے کا ہے، آپ نے جا کے 10,000 روپے کے شیئر خرید لیے. اگر کمپنی اچھی ہو اور وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہو تو یہ شیئر بعد میں مارکیٹ میں کمپنی کے شیئر کے ایسٹس بڑھنے کی وجہ سے مہنگے بکتے ہیں. یا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اس پر ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے، یعنی کمپنی اپنے پروفٹ میں سے جو اس نے کمایا سال کے سال ایک میٹنگ کرتی ہے اور اس کے بعد اعلان کرتی ہے کہ ہم اپنے شیئر ہولڈرز کو یہ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں، یعنی اتنے پیسے دے رہے ہیں. مطلب جس 100 روپے کے پیچھے ہمیں اتنا پروفٹ ہوا ہے کہ ہم اپنے ہر شیئر ہولڈر کو 8 روپے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 10,000 کے شیئر خریدے تھے، 8 روپے کے حساب سے آپ کو 100 روپے کے پیچھے اتنے پیسے مل جائیں گے. یا یہ کہ آپ کو وہ جو شیئر آپ نے خریدا تھا وہ مہنگا ہو گیا،
اب اس کا کمپنی کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، عام بندے کو فائدہ ہوتا ہے کہ میرا 100 روپے کا شیئر 120 روپے کا ہو گیا، میں نے جا کے مارکیٹ میں بیچ دیا، 100 روپے کے عوض مجھے 120 روپے مل گئے۔ اسی طرح نقصان بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کا نقصان ہو گیا، اس نے کوئی ڈیویڈنڈ پے نہیں کیا، نقصان ہونے کی وجہ سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی، اس کے شیئر گر گئے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ گئی، اسٹاک مارکیٹ گر گئی، کریش کر گئی، وہ یہ مانا ہوتا ہے کہ کمپنیز کی بڑی تیزی سے ساری کمپنیز کے شیئر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس شیئر ہوتے ہیں ان کے شیئرز مہنگے بک رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت میں تیزی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار تیز، آج کل 100 روپے کا تھا، آج 120 روپے کا ہو گیا، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل 130 روپے کا ہو جائے گا، یار جلدی جلدی پیسے ڈالو، اس کی خرید لو، اس کے خریدو، اس کے خرید لو۔ اب خرید لیا، 140 150 160 پہ پہنچا، لوگوں نے ڈالے، ایک دم سے پتہ لگا جی کوئی ڈاؤن فال آیا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی بات ہوئی، ٹھک کر کے کریش کی۔ کریش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو 160 روپے پہ میں نے اس لالچ میں خریدا تھا کہ 170 پہ ہو جائے گا، وہ 120 پہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ کریش کر گئی۔ تو دو ہی طریقے ہیں، میں 120 پہ بیچ دیتا ہوں کہ شاید 100 روپے پہ ہو جائے، میرا زیادہ نقصان نہ ہو، یا یہ کہ میں انتظار کروں دوبارہ 170 کا ہونے کا پھر بیچوں۔ اب یہ ہے اسٹاک ایکسچینج کا سادہ سا لفظ معاملہ۔